بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری دوستی ایک طوائف سے ہو گئی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میں ایک طوائف سے ملتی ہوں۔ میں چھپ چھپ کر اس سے ڈانس سیکھتی، جب ایک روز گھر والوں نے پکڑ لیا اور گھر میں بند کر دیا۔ اماں بہت روئی اور میں سدھر گئی، لیکن کچھ وقت بعد جب گھر پر کوئی نہیں تھا تب وہ طوائف گھر آئی اور مجھ سے ایک گلاس پانی مانگا۔ میں جو ہی پانی لے کر آئی، ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا کہ وہ حاملہ تھی اور میرے مولوی ابا کی۔ ہمارے گھر میں بہت سختی تھی۔ ابو مولوی تھے، ان کا سارا دن درس و تدریس میں بسر ہوتا تھا۔ وہ ٹی وی کے سخت خلاف تھے، اس لیے گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ موبائل جیسی چیز کو ابو منحوس کہا کرتے تھے، اسی لیے ہم اس سہولت سے بھی محروم تھے۔ ابو نے ہم بہن بھائیوں کو اسکول کی بھی تعلیم نہیں دلوائی تھی۔ ان کے خیال میں یہ وقت کا ضیاع ہے اور یہ ذہن میں حرافات ڈالتی ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے دل میں دنیا کی تسخیر کرنے کے خیال آنے لگے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں گھر کی چار دیواری سے نکل کر ادھر ادھر آنے جانے لگوں، لوگوں سے ملوں، انہیں جانچوں، تازہ ہوا میں سانس لوں۔ میں اپنے گھر سے فرار چاہتی تھی، مگر لگتا تھا جیسے ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ وہ امی کے پاس آئی تھی تاکہ اپنے پوتے پر نظر کا دم ڈلوا سکے۔ اس نے ہی ذکر چھیڑا کہ میری بیٹی تو سلائی سیکھنے جاتی ہے، ایک نیا ادارہ کھلا ہے جہاں پر مفت میں سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں تو خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ اب میں منتظر تھی کہ کب وہ اپنے گھر جائے گی اور کب میں امی سے اس سلسلے میں بات کروں گی، مگر وہ عورت تو باتوں کی گٹری کھول کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو بھلا ہوا اس کے پوتے کا جس نے رونا شروع کر دیا۔ امی کہنے لگی، لگتا ہے بچے کو بھوک لگی ہے۔ اللہ اللہ کر کے وہ عورت اٹھ کر اپنے گھر گئی تو بھاگ کر امی کے ساتھ آ کر لپٹ گئی۔ میں بولی، امی میں نے بھی سلائی سیکھنی ہے۔ امی میری بات سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب میری بھی نظر ختم ہونے لگی ہے، میں نہیں سی سکتی تم لوگوں کے کپڑے۔ کل سے میرے پاس آ جایا کرنا، میں تمہیں سلائی کڑھائی میں طاق بنا دوں گی۔ امی کی بات سن کر تو میرا منہ ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں بولی، امی آپ سے نہیں سیکھنا میں نے کچھ بھی، آپ مجھے سلائی سینٹر میں داخل کرائیں۔ امی نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، اچھا میں بھی کہوں کہ تمہیں کیسے خیال آ گیا؟ تو یہ بات ہے، گھر کی چار دیواری سے نکلنا چاہتی ہو؟ میں بولی، نہیں نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، میں تو ہنر سیکھنا چاہتی ہوں، گھر میں بیٹھ کر سیکھ نہیں پاؤں گی۔ امی کہنے لگی، گھر سے باہر تمہارا باپ قدم نہیں رکھنے دے گا۔ میں نے امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، پلیز آپ ابو کو اس کسی طریقے سے راضی کر لیں۔ میں جانتی تھی امی کے لیے سب بہت مشکل ہے، انہوں نے تو ساری زندگی ابو کے سامنے زبان بھی نہیں کھولی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا دن ہے تو امی مان لیا کہ دن ہے، انہوں نے کہہ دیا رات ہے تو امی چادر تان کر سو جاتی تھی۔ خیر امی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ابو سے بات کریں گی۔ ابو سے بات کی تو ابو نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگے، نہیں نہیں میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا، میری بچی گھر سے باہر قدم رکھے مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ امی کہنے لگی، مولوی صاحب بچی ہنر سیکھنا چاہتی ہے۔ ابو بولے، اسے گھر داری سکھاؤ یہی بہت ہے۔ تب میں آگے بڑھی تھی، میں بولی، ابو جی ہنر سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، عورت صرف گھر داری کے لیے ہی پیدا نہیں کی گئی، کل کلاں کو عورت پر مجبوری بھی آ جاتی ہے۔ اس وقت بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ عورت کے پاس کوئی ہنر ہو۔ بی بی حتیجہ بھی تو تجارت کیا کرتی تھی نا، انہوں نے اپنے مال سے اسلام کی خدمت کی۔ ابو میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں ایک شرط پر اجازت دوں گا کہ تمہاری والدہ ہی تمہیں چھوڑنے جائے گی اور وہی تمہیں گھر واپس لے کر آئے گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے ان کی یہ بات مان لی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ پہلے دن جب امی کے ساتھ گھر سے نکلی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں پا لی ہوں۔ کسی کے لیے تو یہ بہت ہی چھوٹی سی بات تھی، مگر میرے لیے یہ سب کچھ تھا۔ میں سلائی سینٹر پہنچ گئی تو امی گھر واپس چلی گئی۔ اس جگہ میری ہم عمر لڑکیاں بھی تھیں اور مجھ سے بڑی بھی۔ میں ان کے ساتھ پہلے ہی دن گھل مل گئی تھی۔ پہلے دن تو کچھ خاص نہیں سیکھا تھا میں نے، لیکن میں بے انتہا خوش تھی۔ گھر گئی تو امی بھی مسکرا رہی تھی، کہنے لگی، بیٹی تم تو بدلی بدلی لگ رہی ہو۔
پہلے تو میں گھر کے کاموں سے بچتی رہتی تھی، آج میں امی کی مدد بھی کروا رہی تھی اور ساتھ ہی ان کو سب لڑکیوں کے متعلق بھی بتا رہی تھی۔ دوسرے دن جب میں سلائی سینٹر پہنچی تو امی گھر واپس چلی گئی تھی۔ گیٹ کے آگے بہت لمبی راہداری تھی، اس کے بعد ہی کمرے شروع ہوتے تھے۔ میں لمبی سے راہداری عبور کر رہی تھی جب میرے کانوں میں بہت ہی میٹھی سی آواز گونجنے لگی تھی، کوئی گانا گایا جا رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی، ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی رخ نظر نہ آیا۔ گھبرا گئی اور جلدی سے اپنی کلاس میں پہنچ گئی تھی۔ اب ہر روز ایسا ہونے لگا تھا، میں جیسے ہی راہداری پر قدم رکھتی مجھے بہت ہی خوبصورت آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پتا چلا کہ اس سلائی سینٹر کے آخری حصے کی دیوار ایک گھر کے ساتھ جڑتی ہے اور یہ آواز بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا کہ آخر اتنی اچھی آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا میں کسی لڑکی سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے اپنی ایک ہم عمر لڑکی سے پوچھا تھا۔ میں بولی، تانیہ، یہ ہمارے سینٹر کے پاس سے گانے کی آواز کیوں آتی ہے؟ یہ گانا کون گاتا ہے؟ تانیہ ایک دم سے گھبرا گئی، اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی، بھائی مجھ سے ذکر مت کرو، میں نہیں جانتی اس عمارت میں کیا ہے۔ میں چپ کر گئی۔ میں نے 2-3 لڑکیوں سے پوچھا تھا، کچھ تو گھبرا گئی تھی اور کچھ نے کہہ دیا کہ انہیں تو کوئی آواز آتی ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک شادی شدہ عورت سے پوچھا تھا، وہ بھی سلائی سیکھنے آئی تھی۔ وہ بولے، اس عمارت سے گانے بجانے کی آواز کیوں آتی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہاں پر طوائفوں کا کوٹھا ہے، وہ اچھی عورتیں نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ان کا نام لینا یا ان کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی آج کے بعد اس عمارت کا نام مت لینا۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ عورتیں کون تھی، بلکہ میں نے جب سے سنا تھا کہ وہ اچھی نہیں ہوتی مجھے تو ڈر لگنے لگا تھا۔ میں جب وہاں سے گزرتی تو آنکھیں نیچے کر کے جلدی سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں گزر رہی تھی تب مجھے آواز سنائی دی، ارے او پیاری سی لڑکی، میری بات تو سنو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی دیوار سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں اس کے حسن سے مرعوب ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے چپ چاپ گزر جانا چاہتی تھی مگر میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ میں بولی، جی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، باہر آ کر بات سنو، ایک کام ہے تم سے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں کی عورتوں کی شہرت اچھی نہیں ہے، کوئی اور حالات ہوتے تو میں وہاں سے بھاگ ہی جاتی مگر میں اس خوبصورت سی لڑکی کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں سلائی سینٹر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھی باہر ہی گیٹ پر کھڑی تھی، کہنے لگی، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں کچھ بھی کہے بغیر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے مجھے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار اور عزت سے پیش آ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کا نام کیا ہے؟ میں بولی، ماہرہ۔ وہ مسکرا دی اور بولی، میرا نام امبرین ہے، میں یہاں رہتی ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں، ہم جیسی لڑکیوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، کوئی منہ لگانا گوارا ہی نہیں کرتا، میں نے تمہیں ایک مجبوری کے تحت یہاں پر بلایا ہے۔ دراصل ہمارا ایک فنکشن اچانک سے آ گیا ہے، ہم تیاری بھی نہیں کر پائی تھی، اب ٹیلر کو کپڑے دینے گئی تو اس نے کپڑے لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگا، اتنی جلدی سلائی نہیں کر سکتا، تم سے گزارش ہے کہ اپنی میڈم کو یہ کپڑے سینے کے لیے دے دو، میں منہ مانگا معاوضہ دوں گی۔ میں مان گئی تھی، میں اس کے کپڑے لے گئی اور میڈم کو دے دیے۔ وہ لوگوں کی کپڑے سی دیا کرتی تھی، انہوں نے مقررہ تاریخ سے پہلے ہی کپڑے تیار کر دیے تھے۔ اب میں بہانے سے اس جگہ جانے لگی تھی جہاں پر شریف عورتوں کا جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے ایک دن امرین سے کہا کہ مجھے بھی ڈانس سیکھنا ہے۔ وہ میری طرف بڑی حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بولی، ماہرہ، تم اپنے حواس میں تو ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دی اور بولی، امرین، میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پابندیاں سہی ہیں، میرا دل باغی ہو گیا ہے، کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، دوستی کرنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی کسی گھر آنے جانے دیا جاتا تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے چند دن اپنی مرضی سے بسر کر لوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈانس سکھا دوں گی۔ اب میں گھر سے سلائی سینٹر کا کہہ کر نکلتی مگر پہنچتی امرین کے ٹھکانے پر تھی۔ میں بہت دل جمی سے رقص سیکھ رہی تھی، میں دنوں میں بہترین رقاصہ بن چکی تھی۔ ایک دن امرین کہنے لگی، میرے ساتھ فنکشن پر چلو، وعدہ کرتی ہوں تمہیں ₹1,00,000 سے کم نہیں کماؤ گی۔ میں امرین کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں بولی، ایک دن کا ₹1,00,000؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ سوچ بچار کے بعد بولی، امرین، اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میرا باپ مجھے زندہ درگور کر دے گا۔ امرین ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ وہ بولی، تمہارا باپ مولوی ہے، تم تو جانتی ہو وہ ایسی محفلوں میں نہیں جاتا، دوسری بات یہ کہ فنکشن ہمارے علاقے سے ذرا دور ہوگا، وہ تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا، اس لیے تم بے فکر ہو۔ میں اس کی بات مان گئی تھی۔ امرین نے مجھے اپنا چمکیلا لباس پہننے کو دیا، میرا خوب اچھا میک اپ کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی مگر خوش بھی تھی، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے قابل ہو چکی ہوں۔
میں اب با اختیار ہو چکی ہوں۔ ہم محفل میں پہنچ چکی تھی۔ مجھے اب عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، مگر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ امبرین نے پہلے رقص کرنا شروع کر دیا تھا، پھر اس نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا تو میں بھی میوزک کی آواز پر تھرکنے لگی تھی۔ امبرین کی بات سچ ثابت ہو رہی تھی، مجھ پر لوگوں نے نوٹوں کی برسات کر دی تھی۔ تبھی ایک بہت ہی جانی پہچانی سی شکل میرے سامنے آئی تھی۔ اس نے 100 کے کئی نوٹ میرے سر پر اچھال دیے تھے۔ تب اچانک اس کے ہاتھ رکے تھے، میرے قدم بھی تھم چکے تھے۔ اس نے میرے منہ پر تمانچہ دے مارا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ ابو نے مجھے کلائی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے۔ مجھ پر کپ کپی تاری تھی، میرا پورا وجود خوف کے باعث لرز رہا تھا۔ میں ہکا بکا تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے؟ اچانک سے ابو یہاں کیسے پہنچ جائے؟ ابو مجھے گھر لے گئے تو انہوں نے مجھے خوب مارا تھا۔ امی ہکا بکا تھی اور رونے لگی۔ ابو کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس نے کیا خطا کی ہے؟ وہ مجھے بتا دو پلیز، اس کو چھوڑ دو۔ ابو غصے سے دھاڑے تھے، تمہاری بیٹی جو سلائی سیکھنے جاتی تھی نا، کچھ اور ہی سیکھ گئی ہے۔ آج ایک محفل میں طوائف کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ امی نے یہ بات سنی تو میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ابو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں مجھے بند کر دیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں نے یہ سب کیسے کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد امی بھی کمرے میں آ گئی تھی، وہ بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی، میری بیٹی بتا، تمہاری تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جو تم نے مجھے یہ دن دکھایا؟ تم نے مجھے آج اپنے باپ کی نظروں میں گرا دیا۔ اس دن سے پہلے میں مر ہی جاتی، اس لیے اچھا ہوتا، اس سے اچھا ہوتا۔ میں بھی روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، امی مجھے علم نہیں کہ کیسے میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ مجھ پر ایسا دن بھی آئے گا کہ میں ایک مولوی کی بیٹی ہونے کا اعزاز بھول کر خود پر کیچڑ ایسے اچھال لوں گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں امی، میں اس طوائف کے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر ایک ہی سوال تنگ کر رہا تھا کہ میرا باپ ایک مولوی ہونے کے باوجود اس محفل میں کیا کر رہا تھا؟ اس بات کا تذکرہ میں نے امی سے کیا تو کہنے لگی، تیرا باپ ایک مولوی ہے، وہ ادھر نکاح پڑھانے گیا ہوگا۔ امی کا جواب مجھے مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ خیر میں نے ابو اور امی کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگ لی تھی اور یہ وعدہ بھی کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد گھر سے قدم بھی نہیں باہر نکالوں گی۔ اس واقعے کے بعد میں یکسر بدل گئی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ آپ کام کو ہاتھ نہ لگایا کریں، میں ہی سارا کام کیا کروں گی۔ امی میری بات سن کر میرے ماتھے کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا تھا جب ایک دن بہت انہونی سی ہوئی تھی۔ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا۔ کسی نے دروازہ کھٹکایا، میں نے پوچھا کون ہے تو مجھے امبرین کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ طوائف گھر آئی اور مجھ سے ایک گلاس پانی مانگا۔ میں نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو تم یہاں مجھ سے ملنے آئی ہو تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ وہ بولی، اچھا میں چلی جاتی ہوں، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ وہ بڑی تکلیف سے اٹھی تھی۔ میں نے اس کے پیٹ کی جانب دیکھا تو مجھے علم ہو گیا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ بڑی مشکل سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، اچانک چکرا کر پیچھے کی جانب گر گئی تھی۔ میں اس اچانک افتاد سے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی امی گھر آئی تھی۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو چکی تھی۔ تب تک امبرین کو ہوش بھی آ گیا تھا۔ امی بولی، کون ہو تم؟ امبرین بولی، نہیں، میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، میرے حمل کی مدت پوری ہو چکی ہے، میرا بچہ کسی بھی وقت اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، اس چیز کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ میری امی بہت ہی نرم دل کی تھی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم رک جاؤ میرے گھر۔ شام ہوئی تو ابو گھر آئے۔ وہ امبرین کو دیکھ نہیں سکے تھے کیونکہ وہ ایک کمرے میں تھی اور زچگی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ امی نے جب یہ بات ابو کو بتائی تو ابو نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ بولے، اب ایک مولوی کا گھر زچہ خانہ بھی بن گیا ہے کیا؟ اب عورتیں یہاں آ کر بچہ جنیں گی۔ خیر 4 گھنٹے کے بعد امبرین نے ایک بہت سی پیاری لڑکی کو جنم دیا تھا۔ امی اس بچی کی جانب دیکھ کر شرمندہ رہ گئی تھی۔ وہ بولی، ماہرہ، یہ بچی تو بالکل تم پر گئی ہے، تم اپنے بچپن میں ایسے ہوا کرتی تھی۔ میں مسکرا دی۔ اگلے دن امبرین کمرے سے باہر نکلی تب ابو کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑے تھے۔ امی سے کہنے لگے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم ایک طوائف کو اپنے گھر میں رکھ کر بیٹھی ہو؟ یہی وہ عورت ہے جس نے تمہاری بیٹی کو رقص سکھایا تھا، اسے فوراً گھر سے نکال دو۔ یہ بہانے سے یہاں آئی ہے، اس کا مقصد میں جان گیا ہوں۔
یہ ہماری ماہرہ کو ورگلانے آئی ہے۔ تب امرین بولی، مولوی صاحب کیا سب کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ میں آپ کی طرح نہیں ہوں جو معصوم لوگوں کو ورگلاتی پھروں۔ امرین اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، باجی میں کچھ عرصہ پہلے بہت بیمار رہا کرتی تھی، میرے والدین نے جگہ جگہ سے میرا علاج کروایا مگر میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہم آپ کے گاؤں کے ساتھ ملحقہ گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پر مولوی صاحب کی بہت دھوم تھی۔ ابو نے سوچا کیا پتا یہ مولوی صاحب کے دم سے میری بچی بھی ٹھیک ہو جائے، اس لیے ابو نے انہیں بلوایا۔ میں بلا کی حسین تھی، مجھے دیکھ کر مولوی صاحب کا ایمان بھی ڈگمگا گیا۔ وہ کہنے لگے، ایک دم سے فرق نہیں پڑے گا، مجھے ہفتے میں 3 بار دم ڈالنا پڑے گا۔ ابو چاہتے تھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس لیے رضامند ہو گئے۔ یوں مولوی صاحب ہر وقت ہمارے گھر پہنچے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ میں اتنی کم عقل تھی کہ ان کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کا گھر چھوڑ آئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ نکاح کیا اور چند ماہ اپنے ساتھ رکھا، پھر انہیں علم ہو گیا کہ مجھے تو میرے والدین ڈھونڈ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے سوچا کہ اگر امرین کو میرے پاس سے برآمد کیا تو میری کتنی بدنامی ہو جائے گی، اس لیے یہ مجھے اس بدنام گلی میں چھوڑ آئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس خوبصورت سی حویلی میں کیا ہے، اس لیے میں نے اس میں قدم رکھ دیا۔ وہ حویلی تو میرے لیے دلدل ثابت ہوئی تھی، جہاں میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ میں وہاں جا کر ایک طوائف بن گئی تھی۔ پھر مجھے علم ہوا کہ میں تو امید سے ہوں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مولوی سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں نے پتہ کرایا تو علم ہوا کہ مولوی صاحب کی بیٹی تو سلائی سیکھنے آتی ہے، اس لیے میں نے اس معصوم کو ورگلا لیا اور سوچ لیا کہ اسے اپنا جیسا بنا کر رہوں گی۔ میں بھی تو شریف ذاتی تھی نا، مولوی صاحب نے مجھے طوائف بنا دیا تھا۔ امرین یہ سب کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی آگے بڑھی اور امرین کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں تمہیں انصاف دلواؤں گی، بس تم میری بیٹی کو بدعا مت دینا۔ امی نے ابو کے لاکھ منع کے باوجود امرین کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ امی کہنے لگی کہ میں اس کی بڑی بہن بن کر دکھاؤں گی۔ امی نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ یوں امرین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ابو میری نظروں سے گر چکے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ دین کا لبادہ اوڑھنے والا شخص اندر سے کتنا بھیانک ہوگا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر جانے لگی تو ابو نے مجھے روکا اور کہنے لگے، گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ تب میں بولی، کاش ابو آپ نے اپنی ساری زندگی مجھ پر روک ٹوک کرنے کے بجائے اپنے نفس کو باندھ دیا ہوتا۔ منبر پر چڑھ کر لوگوں کو نظریں نیچی رکھنے کا درس دینے کے بجائے آپ نے اپنی نظریں جھکا کر رکھی ہوتی تو آج ایک لڑکی یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ جو کالک اپنے والدین کے چہرے پر مل کر آئی ہے، اس کا حساب ضرور دینا ہوگا آپ کو۔ اس دن ابو نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی اور امی سے بھی۔ ابو نے امرین کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی اور اس کی بیٹی کو قبول کر لیا تھا۔ میں خوش ہوں کہ ابو میں بدلاؤ آ گیا تھا، مگر میں اب یہ بات اکثر سوچنے لگی ہوں کہ جب شیطان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مرتے دم تک انسان کو ورگلاتا رہوں گا، تو پھر ہم کچھ لوگوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیوں کر لیتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جس رشتے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس کے علاوہ کسی رشتے پر اعتبار نہ کریں، شاید تب ہی معاشرے میں پھیلی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔